अस्सलाम वालेकुम जी। आज 3 फरवरी 2021 है और आलमी मार्केट में और आलमी सरमायादाराना निज़ाम में एक बहुत बड़ा इनकलाब रोनुमा हो रहा है, एक बहुत बड़ा दचका लग रहा है आलमी सरमायादाराना निज़ाम को। जो कैपिटलिस्ट इकानमी है, इसको एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना है और इसके ऊपर रेडिट आर्मी हमला आवर हो गई है जी। ये रेडिट आर्मी ने आलमी सरमायादाराना निज़ाम की बैक बोन या रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली स्टॉक मार्केट के ऊपर या शेयर के कारोबार के ऊपर एक ऐसा हमला कर दिया है जिसका जवाब इस मार्केट पर मोनोपली रखने वाली बड़ी बड़ी बिलियनियर्स कंपनीज को और मल्टी बिलियनियर्स कंपनी के पास कोई जवाब नहीं है। ये रेडिट आर्मी क्या है, इसने कैसे हमला किया है, इसकी तफसीलात मैं आपके सामने आज की वीडियो में रखूँगा और इनके आइंदा के प्लान क्या हैं वो भी आपके सामने शेयर करूँगा। लेकिन पहले उन नाजरीन के लिए कि जो शेयर के कारोबार की तफसीलात नहीं जानते, मुख्तसरन उनको मैं ये बताता चलूँ कि ये शेयर का कारोबार कैसे होता है। दुनिया में जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो कारोबार करती हैं वो अपने शेयर फ्लोट करती हैं शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में, जहां आम लोग उन शेयर को ख़रीद सकते हैं और वे बाद उन शेयर को फ़रोख्त भी कर सकते हैं। जो कोई कंपनी मुनाफा उसका बढ़ता है या उसके असासाजात में इजाफा होता है तो उसके शेयर की कीमत ज़्यादा होती है, और अगर कोई कंपनी नुकसान का सामना करती है या उसके असासाजात में कमी आती है तो उसके शेयर नीचे जाते हैं। होता ही है कि लोगों की ये कोशिश होती है कि वो शेयर ख़रीदें किसी ऐसी कंपनी का कि जिसके शेयर की कीमत कम हो और वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का इम्कान हो, और जो ही उस कंपनी के शेयर की कीमत में इजाफा होता है तो लोग उन शेयर को फ़रोख्त कर देते हैं और इस तरह मुनाफा कमाते हैं, और फिर जो नई रकम आती है वो किसी और कंपनी के शेयर के ऊपर लगाते हैं। कुछ लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं कि किसी बड़ी कंपनी के, मसलन गूगल के या आप ये समझें कि फेसबुक के या किसी और ऐसी बड़ी कंपनी के शेयर ख़रीद के रख लेते हैं। उन्हें यकीन होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इस कंपनी की कीमत में इजाफा ही होगा और इसकी शेयर की कीमत में भी इजाफा होगा, तो इस तरह वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये शेयर का बुनियादी निज़ाम है, और जो ही किसी शेयर की मार्केट में मांग या डिमांड में इजाफा होता है तो उसकी कीमत में भी इजाफा होता है। ये दूसरा एक फिनोमेना है, दूसरा फैक्टर है किसी शेयर की प्राइस को ऊपर नीचे जाने में। और अगर किसी शेयर की मार्केट में मांग डिमांड कम होती है तो उसकी कीमत में कमी होती है। तो ये जो बुनियादी निज़ाम मैंने आपके सामने रखा शेयर का, इसमें क्या हुआ और रेडिट आर्मी ने कैसे हमला किया। गेम स्टॉप एक कंपनी थी और एक कंपनी है, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, एक इंटरनेशनल कंपनी है, और ये कंपनी गेम्स की सीडीज़ और डीवीडीज़ का कारोबार करती है। तो 2020 में इसके तकरीबन 450 के करीब स्टोर्स बंद हो गए, चूँकि कोविड की वजह से और बाद दीगर जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं उसकी वजह से गेम स्टॉप जो कंपनी है इसको नुकसानात का सामना करना पड़ रहा था। तो इसकी दुकानें या इसके स्टोर 450 की तादाद में बंद हुए, इसको मुश्किलात का सामना था। तो 2021 के शुरू में इस चीज़ का तखमीना लगाया जा रहा था कि गेम स्टॉप कंपनी के शेयर गिरेंगे। जब किसी कंपनी के शेयर गिरते हैं या गिरने का इम्कान होता है तो उस वक्त एक ख़ास मोनोपली रखने वाली कंपनीज मुतहर्रक हो जाती हैं और उनको हेज फंड्स कहते हैं। ये जो कंपनीज होती हैं ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करती हैं, शॉर्टनिंग का कारोबार करती हैं, और इनका तरीक़ाकार क्या होता है कि जब इनको यकीन हो जाता है कि किसी कंपनी के शेयर्स की कीमत गिरने लगी है तो ये उधार शेयर होल्डर से उस कंपनी के शेयर उठा लेते हैं और इस बात का इंतज़ार करते हैं कि इस शेयर की कीमत कब गिरे, यानी कि मार्केट से वो उधार उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी के शेयर की कीमत $10 थी तो $10 के हज़ार या लाखों की तादाद में शेयर मार्केट से उधार उठा लेते हैं और ये कहते हैं कि हम ये शेयर आपको 1 हफ़्ते के बाद या 2 हफ़्ते के बाद वापस कर देंगे और इसके ऊपर आपको $1 या 50 सेंट्स या जो भी एक मुख्तसर छोटा मुनाफा दे देंगे। तो इस वजह से लोग वो जब शेयर उठाते हैं उधार मार्केट से बड़ी तादाद में, और ये मार्केट का मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से उन्हें शेयर उठाने के लिए इम्कानात मौजूद होते हैं और वो उठाते हैं और फिर इस चीज़ का इंतज़ार करने लग पड़ते हैं, और जो ही वो शेयर उठाते हैं तो उन शेयर को फिर मार्केट में वो फ़रोख्त कर देते हैं, अपने पास नहीं रखते। तो $10 का शेयर उन्होंने उठाया, उसके ऊपर $1 फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कमीशन तय किया और उन्होंने कहा कि 1 हफ़्ते में $10 हम आपको वापस, $10 का शेयर हम आपको वापस कर देंगे, और उसको उन्होंने मार्केट में $10 का बेच दिया। जब उन्होंने उसको मार्केट में $10 का बेच दिया तो अब वो इंतज़ार में लग पड़े कि चूँकि एक ग्लोबल जो फिनोमेना ऑलरेडी है
کہ اس کمپنی نے اپنے ایسیٹس ڈکلیئر کرنے ہیں یا اپنے اکاؤنٹس کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد اس کے شیئر گرنے ہیں، پہلے سے ان کو اندازہ ہو چکا ہوتا ہے اور یقین کی حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ اب اس کمپنی کے شیئر گریں گے. تو جو ہی اس کمپنی کے شیئر گرتے ہیں اور گر کے بالکل نچلی سطح پہ آ جاتے ہیں، مثلا اگر وہ $10 کا شیئر $5 کا آ گیا یا $4 کا آ گیا، بالکل نچلی سطح پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر مارکیٹ سے وہ شیئر دوبارہ خرید لیتے ہیں اور خرید کے جس سے ادھار کیا ہوتا ہے اس کو کمیشن کے ساتھ وہ شیئر واپس کر دیتے ہیں. تو $10 کا شیئر انہوں نے خریدا، $10 کا ہی بیچ دیا، $1 کمیشن طے ہوا تھا. مارکیٹ میں وہ شیئر $4 کا جب ہو گیا، نچلی سطح پہ چلا گیا، تو $4 کا انہوں نے خرید کے $1 کمیشن دے کے $5 واپس کر دیے ایکچولی جو انویسٹر تھا جسے انہوں نے ادھار لیا تھا، اور $5 کا انہوں نے بیٹھے بیٹھے ایک ہفتے میں یا 15 دنوں میں پروفٹ کما لیا. یہ میں نے مثال کے طور پہ آپ کو $10 یا $5 کی مثال دیا. بعض اوقات یہ اتار چڑھاؤ بہت کم ہوتا ہے، یہ پینیز میں ہوتا ہے یا سینٹس میں ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ شیئرز ہزارہ اور لاکھوں کی تعداد میں بلکہ ملینز کی تعداد میں خریدتی ہیں یہ کمپنی، تو اس سے وہ بہت بڑا پروفٹ کماتی ہیں. تو یہ جو شارٹننگ کے میکنزم کے ذریعے یہ جو ہیج فنڈ کمپنی تھیں، یہ بہت ملینز ڈالرز اور پاؤنڈ جو ہیں وہ کماتی تھیں. تو ریڈ ایٹ جو ہے اس سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں نوجوان آپس میں چیٹنگ کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، ان کے گروپس ہوتے ہیں. تو وہاں پر کچھ نوجوان جو شیئر کے کاروبار میں دلچسپی لیتے تھے، انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنا لیا، ایک گروپ بنا لیا، آپس میں انہوں نے کمیونیکیشن شروع کی اور انہوں نے ان کی تعداد بڑھتی گئی اور انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم یہ جو منوپلی رکھنے والی کمپنیز ہیں ان کے خلاف کو اقدام مل کر کریں اور ان کو سبق اٹھائیں. لہذا انہوں نے خفیہ طور پر اپنے اس گروپ میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم شارٹننگ کے ذریعے جب یہ پروفٹ کمانے لگیں گے تو اس وقت ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے، اور اس کے لیے انہوں نے چناؤ سب سے پہلے گیم اسٹاپ کے شیئرز کا کیا. تو جو ہی گیم اسٹاپ کے شیئر کے اوپر ان ہیج فنڈ کمپنیز نے انویسٹمنٹ کی اور انہوں نے جب یہ اندازہ کر لیا کہ اس کے شیئر ان قریب گرنے والا ہے اور انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں اس کے شیئر ہدار مارکیٹ سے اٹھا لیے اور جب وہ اس انتظار اور ان کو بیچ دیا مارکیٹ میں اور اس انتظار میں لگ گئی کہ اب یہ شیئر گرنے والے ہیں آگے مارکیٹ میں، تو اسی وقت ان ایمیچور یا نا تجربہ کار یا نوجوان جو شیئر کاروبار کرنے والے ریڈٹ آرمی کے جو لوگ تھے، جو سوشل میڈیا کی ایک ٹیم تھی، انہوں نے گیم اسٹاپ کے شیئرز کو ایک دم خریدنا شروع کر دیا. کیونکہ مارکیٹ کا میکنزم یہ ہے کہ جب کسی کمپنی کے شیئرز کی خریداری ایک دم زیادہ ہوتی ہے تو اس کی قیمت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ان ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے جب گیم اسٹاپ کے شیئر کو خریدنا شروع کر دیا تو آپ اندازہ لگائیں کہ 21 جنوری کے لگ بھگ جو گیم اسٹاپ کا جو شیئر تھا وہ $18 کا تھا. تو انہوں نے جب ایک دم خریداری شروع کر دی تو 10 دنوں کے اندر یہ جو گیم اسٹاپ کا شیئر ہے یہ $350 تک $350 کا پہنچ گیا، $18 سے $350 کا پہنچ گیا. اور اس طرح جو ہیج فنڈ کمپنیز تھی ان کو ایک بہت بڑے ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، ان کو بلینز آف ڈالر کا نقصان ہو گیا، چونکہ انہوں نے بہرحال جو شیئر ادھار اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے ہر حال میں واپس کرنے تھے اور جس قیمت پہ وہ توقع کر رہے تھے وہ واپس ہوں گے اس قیمت پہ، تو اب انہیں دستیاب نہیں تھے اور مارکیٹ میکنزم کے تحت انہیں ہر حال میں شیئر واپس کرنے تھے، صرف قیمت واپس وہ نہیں کر سکتے تھے. تو انہیں شیئر جو ہے بہت بڑی قیمت پہ انہیں اٹھانے پڑے، اٹھا کر واپس کرنے پڑے، اور جس ٹریڈ سے وہ منافع ہمیشہ کماتے تھے اسی ٹریڈ سے ان کو بلینز آف ڈالر کا نقصان ہو گیا. ظاہر ہے یہ مالیاتی کمپنی تھی، یہ خاموش بیٹھنے والی نہیں تھی، انہوں نے بھی پھر اپنے ہاتھ کو مارے. ود ان ڈیز پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر یہ خبر آ گئی، جو بزنس کی نیوز سے ان میں یہ خبر چھائی ہوئی ہے گزشتہ 3-4 دنوں سے کہ یہ ایک انوکھا کام ہو گیا. اسٹاک مارکیٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ فیکٹر یہ میکنزم سامنے آیا اور پہلی دفعہ اس طرح ایمیچور یا چھوٹے سرمایہ کاروں نے بڑے سرمایہ کاروں کو چیلنج کر دیا. آپ یہ سمجھیں کہ یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ بقول اقبال کو کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے، کہ یہ ممولوں نے شہباز کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا. یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ چھوٹی مچھلیوں نے مل کر اتحاد کے ذریعے بڑی مچھلیوں کو ہڑپ کرنے کا یا ان کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنا لیا. تو یہ جو کیپٹلسٹ اکانومی ہے یا سرمایہ دارانہ معیشت ہے، اس میں ایک بہت بڑا دھچکا تھا، ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ایک بہت بڑی نئی بات تھی، اور اس نے کیپٹلسٹ اکانومی کو، شیئر مارکیٹ کو، اسٹاک مارکیٹ کو ہلا کے رکھ دیا. تو پھر انہوں نے جواباً یہ کیا کہ ایک رابن ہوڈ پلیٹ فارم ہے جس پر ان ایمیچور نوجوانوں کی بڑی تعداد ٹریڈنگ کرتی تھی، اس نے فوری طور پر
جب یہ 350 ڈالر کے قریب اس کی قیمت پہنچ گئی تو انہوں نے اس گیم اسٹاپ کے شیئر کی خریداری کے اوپر پابندی لگا دی، اور اس پابندی کو جو ہے یہ پوری عالمی دنیا میں بزنس مارکیٹ میں جو اکونومسٹ ہیں انہوں نے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا، چونکہ یہ پابندی جو اسٹاک مارکیٹ کے ضوابط ہیں یا اصول ہیں ان کے مطابق نہیں تھی، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور رابن ہوڈ جو کمپنی ہے، پلیٹ فارم ہے، اس کو بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ پابندی لگانے کی وجہ سے۔ لیکن بہرحال اس اقدام کے ذریعے اس شیئر کی بڑھتی ہوئی قیمت کو کنٹرول کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہوئے، لیکن آج تک یہ ابھی کامیاب نہیں ہو سکے، چونکہ جو شیئر کی قیمت تھی گیم اسٹاپ کی وہ $18 تھی، اور آج 3 فروری کو گیم اسٹاپ کا جو شیئر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہے اس وقت بھی 80 سے $90 میں ہے۔ لہذا ریڈٹ آرمی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، اور جو ہیج فنڈز کمپنیز ہیں ان کو انہوں نے ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا اور بہت بڑا حملہ کیا، اور یہ جو حملہ ان کا تھا یہ بنیادی طور پر اسٹاک مارکیٹ کے قوانین کے مطابق تھا۔ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا تھا، انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا جو رولز اور ریگولیشن کے خلاف ہو، لیکن انہوں نے صرف یہ کیا کہ کوآرڈینیٹڈ کام کیا، ایک مل کر کام کیا، ایک متحد ہو کر کام کیا، اور انہوں نے جب مل کر یہ کام کیا تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ ہوا، اور اس امپیکٹ نے اسٹاک مارکیٹ کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ ریڈٹ آرمی کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ انہیں اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ انہیں نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے، چونکہ اس پورے سلسلے میں بہت سے جو امیچور ٹریڈ کرنے والے تھے ان کو فائدہ بھی ہوا، ظاہر ہے کہ جب انہوں نے فار ایگزامپل 18 20 $25 کو وہ شیئر خریدا، اور جب یہ 350 یا 300 سے اوپر چلا گیا تو انہوں نے بیچا بھی، تو ان کو بہت زیادہ پروفٹ بھی ہوا، اور کچھ لوگوں کو جنہوں نے 347 کے قریب خریدا اور جب یہ گرنا شروع ہو گیا تو ان کو نقصان بھی ہوا۔ لیکن ان کے جو سوشل میڈیا کے اوپر ریڈٹ آرمی یعنی کہ اس پلیٹ فارم سے تعلق رکھنے والے سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں جو شیئر کا کاروبار کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ انہیں نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ وہ شیئر مارکیٹ کو اوپن کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر بڑی بڑی کمپنیز کی جو منوپلی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو وہ ہر حال میں کریں گے، اور اس سلسلے کو وہ جاری رکھیں گے۔ اور گیم اسٹاپ کے بعد اگلا نشانہ انہوں نے سلور یا چاندی کو کیا ہے، کیونکہ چاندی کی قیمتیں بھی گرنے کا امکان تھا، اور ہیج فنڈ کمپنیز ہیں انہوں نے چاندی کے اوپر بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، لہٰذا اب انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے، اور گزشتہ 2-3 دنوں میں اس وقت سلور کا جو شیئر ہے جو گرنا چاہیے تھا، جو بڑے بڑے شیئر مارکیٹ کے ایکسپرٹ ہیں ان کے خیال میں، ان کے تخمینے کے مطابق وہ ایک دم بڑھنا شروع ہو گیا، اور کئی گنا سلور کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، اور ہیج فنڈز کمپنیز کی سرمایہ کاری کرنے والی بڑی بڑی کمپنیز کو اس حوالے سے ایک چیلنج اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ جو ریڈٹ آرمی ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اور اس کے دور رس نتائج برآمد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ اسٹاک مارکیٹ یا عالمی سرمایہ دارانہ نظام کی ڈائنامکس کو کس حد تک تبدیل کرتی ہے، یہ ایک الگ سوال ہے، وقت گزرنے کے ساتھ اس کا پتہ چلے گا۔ لیکن بہرحال اس ریڈٹ آرمی نے یہ ثابت کر دیا کہ چھوٹے لوگ بھی، کمزور لوگ بھی اگر متحد ہو جائیں، اگر وہ آپس میں اپنی توانائی کو ملا لیں، اور وہ باتیں جو ہم شاعری میں سنتے تھے، وہ باتیں جو کتابوں میں پڑھتے تھے، وہ باتیں جو کہانیوں میں سنی جاتی تھی، وہ تاریخ میں کہیں جن کا کہیں ذکر ملتا تھا، آج اس ماڈرن اکانومی کے دور میں ریڈٹ آرمی نے اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا ہے کہ مل کر اتحاد کے ذریعے چھوٹے اور کمزور لوگ بھی بڑے بڑے لوگوں کا اور بڑے طاقتور لوگوں کا مقابلہ کرنے پر آ جائیں تو بڑے بڑے طاقتور لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آگے ہماری اس کے اوپر نظر رہے گی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن ایک دفعہ کم از کم ریڈٹ آرمی کے امیچور نوجوانوں نے بڑے بڑے مگر مچھوں کو سرمایہ دارانہ نظام کے ان کو ہلا کے رکھ دیا، اور ان کو بتا دیا کہ اتحاد میں اور تنظیم میں کتنی بڑی طاقت ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔